اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سٹارٹنگ میں ایک دردناک خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے حلقے راولپنڈی 57 کے ہر دل عزیز، انتہائی ملنسار اور انتہائی شریف آدمی چودھری عدنان صاحب کو کل انتہائی بے دردی کے ساتھ کچھ لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ جنہوں نے یہ کام کیا ان کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ یہ جناب پارک راولپنڈی کے باہر ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور ایک اور افسوسناک خبر ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی والدہ کو جب اطلاع دی گئی تو ان کو بھی دل کا اٹیک ہوا ہے اور وہ بھی فوت ہو چکی ہیں، وفات پا چکی ہیں۔ تو اللہ کرے یہ خبر صحیح نہ ہو، اگر صحیح ہے تو پھر اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو اس پہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ کس طرح زرداری پارٹی بندر بانٹ کے چکروں میں ہے، کہتے ہیں جی 3 سال تم حکومت کرو، جو سخت فیصلے ہوں گے وہ تم لوگ کرو، اور جب آخری 2 سالوں میں پھل پک جائے گا، پھل کھانے کا ٹائم آئے گا، جو منصوبے لگے ہوں گے وہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہوں گے، اور ان کے فیتے کاٹ کے نمبر بنانے میں ہم آگے چلے جائیں۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی 10 ممبر ہیں ٹوٹل ان کے، اور اس پہ بھی وہ وزارتیں مانگ رہے ہیں، صدر کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں، چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وزیر خارجہ کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں بلاول کے لیے۔ اس طرح بلیک میل کرنے والی ہے یہ، ایم کیو ایم سے زیادہ بلیک میل کرنے والی پارٹی ہے پیپلز پارٹی۔ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے اس ملک کو بھی۔ جو اشر انہوں نے سندھ کا اور کراچی کا کیا ہوا ہے نا، وہی پنجاب کا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے صرف ایک ہی اپیل ہے۔ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں، اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے ہی دیا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی اتوار کا داریہ لکھنے سے کیا تھا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہ ایک لکھا ہوا پرچہ تھما دیتے تھے کہ حاجی صاحب اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس کو دیکھتا تھا تو اس وقت اندازہ ہوتا تھا کہ دیکھیں کس طریقے سے یہ بندے کو بے بس کر کے رکھ دیتے ہیں، کہ اس میں 99% جھوٹ باتیں ہوتی تھیں۔ اور اب مجھے کیا ضرورت تھی 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ تو میں معذرت کر لیتا تھا، بعد میں انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے غیب سے مدد کی، اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا جس پہ میں آپ سب کو، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو حق سچ بتاتا ہوں۔ اتنی بات ہوتی ہے تو اتنی بتاتا ہوں، اس کو مرچ مسالہ لگا کے اتنا نہیں کرتا ہوں۔ تو اس لیے میری آپ سب سے خاص طور پہ یوتھیوں سے اپیل ہے کہ دیکھیں، روزانہ یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب بس نکل آئے ہیں، خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے، آرمی چیف نے ان کو تمام مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ نہیں کر سکتا ہے آرمی چیف، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، نہ ہی کسی جج کے پاس اختیار ہے، کیونکہ ثبوت تمام اس کے خلاف ہیں۔ جب تمام ثبوت بندے کے خلاف ہوں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان فراڈیوں کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ میرے چینل کو دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو حق سچ دکھایا کروں گا۔ تو باقی دیکھیں، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، بزرگ آدمی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کے اپنا رزق بھی خراب کروں اور اپنی آخرت بھی خراب کروں۔
اور باقی جو ہے نا اس چینل کی انکم کا 50% حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور خاص طور پہ جتنے بھی لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ تو آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے پوری دنیا سے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں۔ تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو پانچوں وقت کا نمازی ہو وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم انتہائی اول درجے کا بیوقوف ناپسندیدہ آدمی سمجھتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہم سے زیادہ پسندیدہ ہو، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس دعا میں لازمی شرکت کیا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے اس کو دل میں رکھا کریں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب پہلی خبر پہ، کہ دیکھیں یہ جھنڈے کے رہنے والے تھے چودھری عدنان صاحب، NA-57 کے امیدوار بھی تھے اور کافی عرصے سے سیاست میں تھے، شیخ رشید کے ساتھ بھی مل کے چلتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پچھلے الیکشن 2018 کا الیکشن انہوں نے PTI کے پلیٹ فارم سے لڑا تھا اور جیتے بھی تھے، لیکن وہ پنجاب اسمبلی کی سیٹ جیتے تھے، بڑی سیٹ راشد شفیق جیتا تھا۔ تو پنجاب میں وزارت بھی تھی ان کی، اور اپنے حلقے میں اچھے خاصے کام کروائے تھے۔ عوام کے ساتھ رابطے میں رہنے والا شخص، اللہ اس کی آخرت بہتر کرے۔ اور دیکھیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ سیاست میں جب سے خان صاحب آئے ہیں نا، PTI آئی ہے، ان مردودوں نے آ کے نا سیاست میں تشدد کے عنصر کو شامل کر دیا، گالی گلوچ کو شامل کر دیا۔ پہلے یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں۔ پہلے دیکھیں دو جماعتیں تھیں، جب میں بھٹو کا شاگرد ہوں، بھٹو سے میں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے، ذوالفقار علی بھٹو سے۔ تو سیاست میں نہیں آیا، کیونکہ اس میں گند ہے، اب گالی گلوچ، گند، غلیظ، ذلت، جان کو خطرہ، مال کو خطرہ، 10 گارڈ رکھنے پڑتے ہیں۔ اب وہ سیاست نہیں رہی ہے۔ یہ خان صاحب نے آ کے نا عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بن کے، یہودیوں کا ایجنٹ بن کے، تو اس میں سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے، گند بنا دیا ہے۔ تو کل شام کے ٹائم ظالموں نے یہ جناح پارک راولپنڈی، حالانکہ وہاں سے آرمی کی چیک پوسٹ کچھ قدموں کے فاصلے پہ ہے، لیکن وہ اندر والی سائڈ پہ تھی۔ انہوں نے باہر مین روڈ کے اوپر نا، مین جو جیلم روڈ کی طرف جاتا ہے نا، جناح پارک کے باہر والا روڈ، کچہری کے پاس، راولپنڈی کچہری کے پاس نا، اس روڈ پہ نئی کچہریاں جو بنی ہے جناح پارک کے ساتھ والی، اس روڈ پہ انہوں نے اس کو گولیاں مار کے شہید کر دیا ہے، اور اس کے بعد بآسانی فرار ہو گئے ہیں۔ تو وہ تو اتنا شریف آدمی تھا، اس نے، مجھے نہیں لگتا ہے اب وہ رکھے وہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ وہ تو گارڈ بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اس کی نہ کسی سے دشمنی تھی، نہ کچھ، نہ انتہائی شریف آدمی تھا، انتہائی ملنسار آدمی تھا۔ تو لیکن ایسے اچھے لوگوں کی PTI میں قدر نہیں ہوتی ہے۔ اس نے PTI کو خیر بات کہہ دیا تھا، PTI کو چھوڑ دیا تھا، تو شاید اسی بات کا انہوں نے بدلہ لیا ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کس کے گولیوں کا نشانہ بنے ہیں۔ جس نے بھی یہ کام کیا اللہ اس کو اس کے انجام تک پہنچائے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک اور دردناک خبر بھی ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے ہی ان کی والدہ کو اطلاع دی گئی تو ان کو بھی دل کا دورہ پڑا ہے، اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، ابھی کنفرم نہیں ہے، تو اگر یہ سچ ہے تو پھر اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، جوان بیٹے کا، میں نے جوان بیٹا قبر میں اتارا ہوا ہے نا، مجھے جوان بچوں کا پتہ ہے نا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ظالموں نے ان معصوم بچوں کو ایک باپ کی شفقت سے محروم کر دیا ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنائے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی والے، بلاول اس حد تک رس میں آ چکا ہے کہ پاگل ہوا کہ کسی طرح مجھے وزیر اعظم بناؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ او بھائی پہلے کچھ کر کے تو دکھاؤ نا،
सिंध में कुछ करके दिखाओ, कराची में कुछ करके दिखाओ, जहां आप लोगों को अक्सरियत मिली है वहां कुछ करके दिखाओ ना। और वहां पे भी किस तरह अक्सरियत मिली है कि ये अपने जितने भी वडेरे होते हैं ना, ये अपने मज़ारों को कहते हैं जाओ भाई घर दफा हो जाओ, तुम्हारा वोट पोल हो चुका है, इस तरह ये जीतते हैं। और दो तो ये सिंध में 35 सालों से इसी तरह कब्जा करके बैठे हुए हैं। यकीन जानिए एक टके का काम नहीं हुआ है, ना कोई फ्लाई ओवर कराची में बना है, ना सड़कें मरम्मत हुई हैं, टूटी फूटी सड़कें, ट्रैफिक का बेहंगम हजूम। और ना कोई दो फ्लाई ओवर बने हुए हैं, दोनों के दोनों मलक रियाज ने बनाए हुए हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तमाम पैसा खा जाते हैं। और अब क्या पागल हुआ पागलों की तरह कह रहा है नहीं जी नहीं, ऐसा करो कि आप लोगों की सीटें ज्यादा हैं, 3 साल के लिए आप वजीर आजम बन जाओ, 2 साल के लिए, आखिरी 2 सालों के लिए मुझे वजीर आजम बना दो, ये लिख के दे दो मुझे। क्यों, क्या प्लानिंग है इनकी? इनकी ये प्लानिंग है कि शुरू में कुछ सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं, कुछ महंगाई भी करनी पड़ती है, बिजली गैस के IMF के चुंगल में फंसे हुए रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो काफी नापसंदीदा फैसले करने पड़ेंगे। तो जब आखिरी 2 सालों में अवाम को रिलीफ देने का टाइम आएगा, जो फल पक के तैयार हो जाएगा, खाने का टाइम आएगा, तो उस वक्त मतलब वो फल पका पकाया प्लेट में रख के बिलावल साहब को पेश कर दिया जाए, लो जनाब बिलावल साहब आप खाओ। ऐसा अगर करेंगे ना तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, नून लीग के अंदर भी गद्दार मौजूद है, ख्वाजा आसफ जैसे। मैं तो उसको बड़ा अच्छा बंदा समझता था, लेकिन ये देखे कितने धड़ल्ले से डिठाई से झूठ बोल रहा है कि नवाज शरीफ को नहीं, शहबाज शरीफ को तमाम पार्टी बनाना चाहती है वज़ीर आज़म। नहीं बनाना चाहती है, ना ही शहबाज शरीफ बनना चाहता है, झूठ बोल रहा है। इसीलिए झूठ बोल के ना अपने अंजाम को पहुंच गया है कि अवाम ने उसको रिजेक्ट किया है वहां से। तो एक औरत जो जिसका दूर दूर तक सियासत से ताल्लुक नहीं है, उसने इसको बख्ता डाला हुआ है। ये तो इन लोगों के हालात हैं। सच का हमेशा बोल बाला होता है और झूठ का मुंह काला होता है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इंशाअल्लाह नवाज शरीफ ही बनेगा और 5 साल के लिए बनेगा। और हुकूमत भी पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून ही बनाएगी और वफाक में भी बनाएगी। कल के दिन तक तकरीबन 14 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जो नून लीग के ही थे वो भी नून लीग में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा PTI का जनरल सेक्रेटरी, लाहौर का जनरल सेक्रेटरी, वो वापस नून लीग में आ गया है। और ये कोई लोटा बन के नहीं आया है, ये पहले भी मुस्लिम लीग नून का ही हिस्सा था, उसके बाद PTI में चला गया था और अभी वापस अपनी असल पार्टी में आ गया है। तो इस तरह जितने भी नून लीग के लोग टूट के गए थे ना PTI में, वो अब जीत के ना तो वापस मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं। उनकी तादाद तकरीबन 36 से लेके 40 के करीब है। वो भी इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आप लोग देखिएगा वापस अपनी असल पार्टी में आ जाएंगे। तो बाकी जो है ना, शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि हम जी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, अली अमीन गंडापुर भी उम्मीदवार है वज़ीर आला का। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा असद कैसर का भाई भी उम्मीदवार है। इसके अलावा कोई 6 के करीब मजीद को 8-10 लोग उम्मीदवार हैं। ये आपस में ही लड़ लड़ के ना तो फिर उन पठानों को अकल आएगी कि उन्होंने जाहिल कौम ने क्या जाहिलों वाला काम किया था। अभी तक कोई ना फ्लाई ओवर बना है, ना कोई पुल बना है, ना कोई और काम हुआ है। उनके देहातों में देखें जाके, उसी तरह वो डोलियां लगी हुई हैं, लिफ्टें लगी हुई हैं, वो रस्सों से खींच खींच के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहे हैं। ना कोई बच्चों के स्कूल बने हैं, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। और सुबह 8 अरब का कर्जदार था, इस वक्त 996 अरब का कर्जदार है और दिवालिया होने के करीब है सुबह। और इन्होंने उसको दिवालिया करके छोड़ना है। तो इन्होंने इसको क्या करना है, वापस उन दहशत गर्दों को वापस लाना है पेशावर, उन अफगानियों को वापस ला के बसाना है। ये इनको इसीलिए वहां पे अक्सरियत दी गई है। तो वो उनके तावन से जाली वोटें पोल करके जीते हैं। असल ये इनको वो नहीं था। पठानों में भी पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने PTI को वोट नहीं दिया है। उन जाहिलों ने दिया है जो कि खुद भी अयाश टाइप है और ऐसी अयाश पार्टियों को ही पसंद करते हैं। या फिर वो लोग हैं जो कि खुद भी
کرپٹ ہیں اور کرپٹ لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ تو ابھی وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے کس طرح صوبے کو یہ تباہ کرتے ہیں۔ پچھلے 10 سالوں میں تباہ کر دیا، 8 ارب سے 996 ارب کا قرض دار کر دیا، ایک میٹرو بنائی بس، وہ بھی 1 ارب 30 کروڑ کی بنی ہے۔ تو نواز شریف کی 1 ارب میں 3 میٹرو شہباز شریف نے بنائی ہیں، لاہور والی، ملتان والی، راولپنڈی والی۔ تو انہوں نے 130 ارب میں 1 میٹرو بنائی ہے، اس کا بھی کیس ابھی کھلنے والا ہے۔ یہ اس مردود بندیال نے سٹے دیا ہوا تھا۔ معلم جبا کا کیس کھلنے والا ہے، اس میں پرویز خٹک پھنسے گا، اس میں وزیر اعلیٰ پھنسے گا۔ یہ پرویز خٹک اس وقت وزیر اعلیٰ تھا اور اوپر عمران تک قصہ پہنچاتا تھا، پن کی پیرنی تک قصہ پہنچاتا تھا۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ سب پھنسیں گے انشاءاللہ، اپنے انجام کو پہنچیں گے یا اب اللہ کی گرفت میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور بری خبر ہے، آج زیادہ تر بری خبریں ہی آ رہی ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کو، اور جتنے بھی لوگ جیتے ہوئے ہیں یا جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی سے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، ان سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ان سب کی جانوں کو بہت خطرہ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سیو کریں اور اپنے آپ کو باحفاظت رکھیں، حفاظت کے ساتھ رکھیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ تو جہانگیر ترین نے نہ صرف سیاست سے کنارہ کشی ہمیشہ کے لیے اختیار کر لی ہے، بلکہ اپنی پارٹی کی چیئرمین شپ کا عہدہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ آ گیا اب اس پہ، جس نے 2 سیٹیں جیتی ہیں، تو نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرا اس کا۔ تو باقی یہ دیکھیں، سینئر سیاستدان جو ملک کے وفادار ہیں، ملک کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان کا آگے آنا ضروری ہے۔ نئے تجربے کر کر کے یہ ملک کو یہاں تک پہنچا دیا، نہیں یہ متحمل ہو سکتا ہے یہ ملک تجربوں کا۔ تجربوں میں ہی ہم سے بعد میں چائنا آزاد ہوا، وہ کہاں پہنچ گیا، انڈیا کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، ہمارا ہی وجود تھا، ہم سے ہی الگ ہوا ہے۔ وہ دیکھیں 25-26 سالوں میں کہاں سے کہاں، 27-28 سال ہوئے ہیں اس کو آزاد ہوئے، تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ ہم ادھر بلکہ ہم ریورس ہوئے ہیں، پیچھے جدھر سے سٹارٹ لیا تھا نا 1947 میں، یہ خان صاحب نے 4 سالوں میں ادھر ہی واپس لا کے کھڑا کر دیا ہے ملک کو، اور ابھی مزید ٹائم مانگ رہے ہیں۔ یہ خان شان کوئی نہیں ہے، یہ پٹھانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے لفظ کے ساتھ خان لکھ رہا ہے، نیازی نہیں لکھ رہا ہے۔ یہ نیازی ہے اور پنجابی ہے، یہ پٹھانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ساتھ لکھتے ہیں۔ تو یوتھیوں کو سے معذرت کے ساتھ، جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اگر دیکھیں، میں نے شہباز شریف کے خلاف بھی ایک ولاگ کیا ہوا ہے، جب رمضان میں آٹے کے پیچھے لوگ بھاگتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ چودھری عدنان کی بھی مغفرت فرمائے، اس کی والدہ اگر دنیا میں نہیں ہے، وہ ان کا جو سنا ہے کہ دل کا اٹیک ہوا ہے وہ بھی وفات پا چکے ہیں، تو اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اس کو اول درجے میں اللہ شہادت کا رتبہ دے، اور اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور خاص طور پہ میری دوبارہ اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی سے نکل کے نون لیگ میں یا دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں، یا وہ اپنا آپ محفوظ رکھیں۔ یہ درندوں کی پارٹی ہے، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کی پارٹی ہے، یہودیوں کی پارٹی ہے، اس میں ایک سے ایک دہشت گرد شامل ہے۔ یہ دہشت گردوں کی پارٹی ہے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، بچائیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس پہ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، اور جو بھی کوئی نیک خواہش ہو اس کو دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جو بھی کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، اور کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ سیاستدان ہیں، یا اللہ ان سب کو یا باری تعالیٰ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ انہوں جس نے بھی پاکستان کو اس حال میں پہنچایا ہے، پاکستان کی تباہی میں شامل رہا ہے، یا اللہ ان سب کے کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ حافظ سید آصف منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھ، ان کو ان کی فیملیوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اسی طرح ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، دشمنوں کے نظروں سے ان سب کو اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور یا اللہ خاص طور پہ FIA کے انچارج سمیت جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اینٹی کرپشن، اینٹی نارکوٹیکس اور FB کے جوانوں کو اور افسران کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ہماری جتنی بھی ایجنسیاں ہیں، خفیہ ایجنسیاں ہیں، چیئرمین نیب ہے، چیئرمین الیکشن کمیشنر، چیف الیکشن کمشنر ہے، اور جتنے بھی لوگ بلوچستان میں جتنی بھی ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ پاکستان کے وفادار لوگوں کو، اچھے ایماندار ججوں کو، وکیلوں کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، کسی مذہب سے ہیں، بیٹیاں تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، اچھے نیک لوگوں میں شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بچیوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی بچیاں بے اولاد ہیں، یا اللہ ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو واپس اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن پہ قرض چڑھا ہوا ہے قرض کی آزمائش سے نجات عطا فرما، خاص طور پہ سفید پوش طبقے کی غیب سے مدد فرما، بجلی گیس کو بلوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں
اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب کے عزیز و اقارب میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب کو بحفاظت رمضان میں داخل فرما، اور رمضان کے روزے رکھنے، قرآن پڑھنے اور نمازیں پانچوں وقت باجماعت مسجد میں جا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔